तलब का जल रहा था जला। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہر طرح کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، ہم اور آپ جس دنیا میں سانس لے رہے ہیں، جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج مستی کی زندگی گزار رہے ہیں، یاد رکھیے کہ یہ زندگی اور یہ دنیا فانی ہے۔ دنیا کی ہر چیز بھی فانی ہے اور ہم سب کو ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اور ایک ایسی زندگی ہمیں ملنے والی ہے کہ جس زندگی میں موت نہیں ہے، جو زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ قرآن کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ لوگوں جس دنیا کو تم ترجیح دیتے ہو، جس دنیا کو تم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو، جس دنیا کے پیچھے پڑ کر دیوانے ہو چکے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، یاد رکھو کہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، دنیا فانی ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیش کی جو زندگی ہے، دائمی جو زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس ماحول میں نظر دوڑائیں گے تو معلوم ہوگا کہ دنیا کے اکثر انسان بلکہ مسلمان اس طرح زندگی گزار رہا ہے کہ اگر مسلمانوں کے حالات پر نظر ڈالیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مسلمانوں کو بھی آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ایک کافر کو آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، وہ نہیں مانتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے سوال و جواب ہوگا۔ ایک کافر جیسے اس بات کو نہیں مانتا ہے، آج مسلمانوں پر نظر دوڑائیں گہرائی کے ساتھ تو آپ کو پتہ چلے گا، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مسلمان بھی آخرت پر ایمان نہیں رکھ رہے ہیں، جبکہ یہ آخرت پر ایمان یہ ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے۔ ایمان کے کل 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان رکھنا، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، رسولوں پر ایمان رکھنا، اور کتابوں پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا، قیامت اور تقدیر پر ایمان رکھنا۔ یہ ارکان ایمان ہیں، یہ ارکان ایمان، ان میں سے ایک رکن ہے آخرت پر ایمان رکھنا۔ میرے بھائیوں، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے گویا وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن آج ماحول ایسا ہے، جو حالت یہ بتا رہی ہے، جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا بھی ایمان آخرت پر نہیں، یا تو بہت کمزور ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، آخرت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی چند لمحوں کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی آخرت کی ہے، جہاں موت نہیں آنے والی ہے۔ اور جو آخرت کے بارے میں سوچے گا،
آخرت کی فکر کرے گا اس کی زندگی بھی سنورے گی اور آخرت کی بھی سنورے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فکر ہم اپنے اندر کیسے پیدا کریں، فکر آخرت کو اپنے اندر کیسے لائیں، ہمارے اندر یہ سوچ کیسے ہو، ہمیں مرنا ہے، ہمیں رب کے سامنے جانا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، یہ سوچ یہ فکر ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ کہ جب انسان اس احساس کے ساتھ ہمہ وقت زندگی گزارے گا، اس احساس کے ساتھ جب انسان اپنی زندگی بسر کرے گا کہ اس دنیا میں، اس دنیا کی زندگی میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہماری حرکتوں کو، ہمارے اعمال کو اللہ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے، اس احساس کے ساتھ جو انسان اس دنیا میں زندگی گزارے گا، یاد رکھو اس کی دنیا بھی سنورے گی، آخرت کی بھی سنورے گی، کیونکہ جب وہ اس احساس کے ساتھ زندگی گزارے گا کہ ہم نیکی کریں یا گناہ کریں، اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، ہم رات کی تاریکی میں تہجد کی نماز پڑھیں یا رات کی تاریکی میں برائی کریں، اللہ اسے دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے، یا دن کی اجالے میں ہم نیکی کا کام کریں یا برائی کا کام کریں، اللہ اسے دیکھتا ہے، اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ احساس انسان کے اندر جتنا مضبوط ہوگا اس کے اندر فکر آخرت اسی قدر مضبوط ہوگی، اس لیے اس کا احساس ہمیں ہر وقت ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے علم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے۔ قرآن کی ایک نہیں کئی آیتیں ہیں جہاں اس بات کی تعلیم دیتا ہے اللہ دیکھتا ہے، اللہ ہمارے عملوں سے باخبر ہے، اللہ ہماری حرکتوں سے باخبر ہے۔ ہم لوگوں سے چھپا کر کوئی کام کر سکتے ہیں لیکن اللہ سے چھپا کر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھو جو مسلمان اس احساس کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا وہ اپنی ایمان کی حفاظت کرے گا، وہ اعمال صالحہ کو انجام دے گا، وہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، وہ حرام کے کاموں سے خود کو بچائے گا، رزق حرام کھانے سے بچے گا اور رزق حلال کھانے پر توجہ دے گا اور جھوٹ بولنے سے بچے گا، سچ بولنے پر دھیان دے گا۔ جو مسلمان اس احساس کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے، اللہ ہمیں دیکھتا ہے اور اللہ ہماری عملوں سے باخبر ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہم نیکی کر رہے ہیں یا برائی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز چھوڑ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ سب جان رہا ہے، اللہ سے چھپا نہیں سکتے۔ یہ احساس آج اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر، ہمارے جو اسلاف تھے، ہم سے پہلے جو نئے لوگ گزرے ہیں، تابعین ہے یا صحابہ کرام ہے، اللہ اکبر، ان لوگوں کی زندگی دیکھیے، ان لوگوں کی زندگی پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام کس احساس کے ساتھ یہ زندگی بسر کرتے تھے، یہ زندگی گزارتے تھے۔ آپ اندازہ کیجیے اس حدیث پاک سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں ایک حدیث سنائیے۔ دیکھیے لوگوں کے اندر بھی حدیث سننے کا شوق ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ کوئی ایک ایسی حدیث ہمیں سنائیں جس کو آپ نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں جو حدیث ڈائریکٹ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ جیسے ہی حدیث سنانا چاہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ پھر لوگوں نے ہوش میں لایا، جیسے ہوش میں آئے پھر لوگوں نے کہا کہ آپ ایک حدیث سنانے چاہ رہے تھے، آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اچھا میں وہ حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پھر بے ہوش ہو کے گر پڑتے۔
پھر بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں میرے بھائیوں، پھر لوگ اسے ہوش میں لاتے ہیں۔ جیسے ہی ہوش میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں سنو، میں وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں، اور وہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنانے لگے۔ کہا کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کل قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں سب سے پہلے جہنم میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ، اور 3 طرح کے لوگوں کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا، جہنم میں ڈالے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلا شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے اس کی نعمتوں کو یاد دلائے گا کہ ہم نے تمہیں جو نعمتیں دی تھی اس نعمت کو تم نے کیا کیا۔ وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے جوانی دی، تو نے مجھے طاقت دی، تو نے مجھے بہادر بنایا، میں نے تیری راہ میں جنگ کی، تیری راہ میں جہاد کیا، تیری راہ میں لڑائی کی، لڑتے لڑتے میری جان چلی گئی، میں شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو دنیا میں شہید اس لیے ہوا تاکہ لوگ تمہیں شہید کہے، لہٰذا یہ مقام، یہ عزت تمہیں دنیا میں مل چکا، تم دنیا میں شہید کہلائے گئے، یہاں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بندے کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر پھینک دو، اس شہید کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا آدمی سخی ہوگا جس نے دنیا میں بہت اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ اسے یہ نعمت یاد دلائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم نے تمہیں جو یہ نعمت دی، مال دیا، دولت دی، تم نے اس پر کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیری راہ میں مال خرچ کیا، تیری راہ میں نے مال کو لٹا دیا، کوئی ایسی راہ نہیں تھی جہاں میں نے مال خرچ نہیں کیا۔ اللہ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ سخی تمہیں کہے، تم نے مال اس لیے خرچ کیا تاکہ دنیا میں تم یہ کہلائے کہ فلاں بڑا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا ہے، لہٰذا یہ واہوائی تمہیں دنیا میں مل چکی ہے، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے بھی جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر پھینک دو، اس کو بھی جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا آدمی ہوگا عالم دین، حافظ قرآن پڑھنے والا، عالم دین کا جاننے والا، اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ نعمتوں سے یاد دلائے گا کہ ہم نے تمہیں جو علم دیا تھا اس علم پر تم نے کیا عمل کیا، اس کو تم نے کتنا عمل کیا، اس پر کتنا عمل کیا۔ وہ آدمی کہے گا اللہ میں نے قرآن پڑھا، دوسروں کو پڑھایا، علم دین سیکھا، دوسروں کو سکھایا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ دنیا میں تو قاری کہلائے، تو عالم دین اس لیے بنا تاکہ دنیا میں تو عالم دین کہلائے، لہٰذا یہ حصہ، یہ واہوائی تمہیں دنیا میں مل چکا، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ حکم دے گا فرشتوں کو کہ اسے بھی جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر پھینک دو، اسے بھی جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیو اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیثوں کے بڑا جانکار تھے، عالم دین تھے، بہت ساری حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد تھی۔ وہ یہ حدیث بیان کرنے سے بار بار پہلے بے ہوش کیوں ہو رہے تھے؟ اصل وجہ یہ تھی وہ بے ہوش اس لیے ہو رہے تھے، جب لوگوں نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ گشی مجھ پر اس لیے طاری ہو رہی تھی کیونکہ مجھے ڈر تھا، مجھے خوف آ جاتا تھا، میں کانپ جاتا تھا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں کی صفوں میں کھڑا نہ کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اندازہ کیجئے وہ صحابی رسول جنہیں جنت کی بشارت مل چکی ہے، وہ صحابی رسول جنہیں اتنے حدیثیں یاد ہیں، جن کے اندر اخلاص ہے، خلوص ہے، اور قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان صحابہ کرام سے راضی ہے، یہ بشارت دنیا میں مل چکی ہے، اس کے باوجود آخرت میں جواب دہی کا یہ احساس کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی صفوں میں کھڑا نہ کر دے، یہ سوچ، یہ فکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوش کر دے رہے تھے۔
اللہ اکبر۔ تو اندازہ کیجئے صحابہ کرام کے اندر فکر آخرت کس قدر تھی، اس دن کی جواب دہی کا احساس کس قدر تھا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ آپ کے سامنے جنت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، عذاب جہنم کا بھی ذکر ہوتا ہے، لیکن آپ اس قدر نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر آپ رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا لوگوں سنو، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی، اگر اس منزل میں ہم پاس ہو گئے، اس مرحلے میں پاس ہو گئے، تو بعد میں آنے والی جو منازل ہیں، مرحلے ہیں، وہ بہت آسان ہوگا۔ لیکن قبر کی آخرت کی یہ پہلی منزل قبر اگر یہ سخت ہو گئی، اگر اس میں ہم فیل ہو گئے، تو بعد میں جو آنے والے منازل ہیں، بعد میں آنے والے جو مرحلے ہیں، بڑا ہی خطرناک، بڑا ہی دردناک اور بڑا ہی سخت مرحلہ ہے، وہ کیسے طے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ یہ سوچ کر کون رو رہے ہیں، کون آنسو بہا رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی جن کے بارے میں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہے اور یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان صحابہ کرام کے اندر آخرت کی فکر آپ دیکھیں کس قدر ہے، آخرت میں جواب دہی کا احساس کہ دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے، رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہماری زندگی کا حساب و کتاب ہونا ہے، وہاں ہمارا حساب و کتاب ہوگا، کہیں ہم وہاں ناکام نہ ہو جائیں۔ یہ فکر اللہ اکبر صحابہ کرام کے اندر کس قدر تھا۔ میرے بھائیوں، ایک مومن کو اسی احساس کے ساتھ جینا چاہیے، ہمیشہ ہر وقت اسی احساس کے ساتھ جینا چاہیے۔ ہمیں مرنا ہے، قبر پہ جانا ہے، آخرت قائم ہوگی، آخرت میں رب کے پاس جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، اور وہاں دو ہی ٹھکانہ ہے، جنت یا جہنم۔ اگر ہمارے اعمال صحیح رہے تو ہمارا ٹھکانہ جنت، ہمارے اعمال صحیح نہیں رہے ہمارا ٹھکانہ جہنم۔ اس لیے ہمیشہ ہر وقت اسی احساس کے ساتھ جینا چاہیے۔ ایک مومن کے اندر یہ فکر ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو جادوگر ایمان لائے تھے ان کا ذکر فرمایا، اور ان لوگوں نے ایمان کیوں لایا تھا اللہ نے وہ وجہ بھی بتلائی قرآن پاک میں۔ جب فرعون کے دربار میں بڑے بڑے جادوگر اکٹھا ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پہنچے، یہ کمپٹیشن چل رہا تھا، چنانچہ جادوگروں نے اپنی رسی کو زمین پر پھینک دی، جیسے رسی زمین پر پڑی وہ رسی سانپ بن گئی، موسیٰ علیہ السلام ہچکچا گئے۔ اللہ نے فوراً کہا موسیٰ ڈرو مت، تم بھی اپنی لاٹھی کو زمین پر رکھ دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر رکھ دیے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، ایک بہت بڑی سانپ بن گئی، اور ان موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو سانپ بن گئے، وہاں جو جادوگر کے سانپ بنا ہوا تھا وہ سب کو نکل گئے۔ جب جادوگروں نے اس چیز کو دیکھا، جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ جب فرعون نے اس چیز کو دیکھا کہ جادوگر ایمان لے آئے ہیں، فرعون کہنے لگا اے جادوگروں سنو، ہم تمہیں سولی پر چڑھوا دیں گے، تمہارے ہاتھ پیر کٹوا دیں گے، ہم تمہیں مروا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جادوگروں کی ہمت دیکھیے، ابھی تک چند لمحہ پہلے فرعون سے ڈرتا تھا، فرعون کی باتوں پر چلتا تھا، ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن جیسے ہی ایمان لایا، اللہ اکبر، کیسی بہادر، کیسی شجاعت اور ہمت دیکھیے، کہا اے فرعون، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اے فرعون سنو، ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں، ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، تو ہمیں مروا دے، ہمارے ہاتھ پیر کٹوا دے، ہمیں سولی پر چڑھوا دے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، آج مرنا ہے یا کل مرنا ہے، انا الی ربنا منقلبون، ہمیں تو اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے۔
ہمیں تو اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے۔ اے فرعون سنو، ہم نے ایمان اس لیے آیا ہے تاکہ اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمارے گناہ جب نہیں ہوں گے تو آخرت میں ہمیں کامیاب ہونا ہی ہے، آخرت میں ہمیں کامیاب ہونا ہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن اسی احساس کے ساتھ جیتا ہے، اس احساس کے ساتھ جینا چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی گناہ نہ ہو، ہمارے پاس کوئی خطا اور لغزش نہ ہو۔ اگر ہو بھی جائے انسان ہونے کے ناطے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، رب سے معافی مانگنی چاہیے، اور ہمیشہ یہ سوچ اور یہ فکر ہونی چاہیے ہمیں مرنا ہے اور آخرت کی زندگی ہمیں طے کرنا ہے۔ ہم وقت اس احساس کے ساتھ جینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آخر میں ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کریں گے۔ دیکھیے، آج ہمارے اس احساس میں جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے کہ ہمارے اندر فکر آخرت کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ جبکہ اس دور سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور دیکھا جائے، اس دور سے آج کے دور میں کافی سہولیات ہیں، ہر چیز میں، چاہے عبادت گاہ ہو، درس گاہ ہو، رہن سہن ہو، کھانے پینے ہو، اوڑھنے پہننے کے ہو، ہر چیز میں دیکھو ہمارے پاس سہولت ہے اس دور کے بالمقابل۔ اس کے باوجود آج ہمارے اندر وہ احساس نہیں، وہ فکر نہیں۔ آخر کیوں؟ تو یاد رکھیے، ایک بہت بڑی وجہ فکر آخرت میں جو رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے دنیا طلبی، دنیا کی محبت۔ بس آج اکثر لوگوں کی یہی سوچ، یہی فکر ہے کہ ہمیں دنیا میں کیسے مالدار بننا ہے، ہماری دنیا کیسے سنور جائے، دنیا میں سب سے بڑا مالدار ہم کیسے بنے اور کتنا جلدی مالدار بنے، ہمارے پاس سب سے زیادہ مال کیسے آئے، چاہے حلال راستے سے آئے یا حرام راستے سے آئے۔ بس ایک ہی فکر آج ہم مسلمانوں کی ہے کہ ہمیں دنیا بنانا ہے، ہمارے پاس ایک اچھے بنگلے ہو، مہنگی سے مہنگی گاڑیاں ہو، ہماری شہرت ہو، ہمارے چرچے ہو۔ آج یہ دنیا طلبی، دنیا کی محبت، یہ رکاوٹ بن رہی ہے، اسی لیے ہم آخرت کو کبھی یاد نہیں کرتے، فکر آخرت سے غافل ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ سب سے بڑی عبادت نماز، سب سے بڑی عبادت نماز سے آج مسلمان غافل اسی لیے ہے، دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری شریعت یہ نہیں کہتی کہ دنیا مت کماؤ، دنیا مت بناؤ، نہیں، دنیا بھی بناؤ اور آخرت بھی بناؤ، دنیا بھی بناؤ اور آخرت بھی بناؤ، مال بھی کماؤ اور عبادت بھی کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری شریعت کہتی کہ تم مالدار کیوں بن رہے ہو، مال کیوں کما رہے ہو، نہیں، مالدار بنو، مال کماؤ، خوب کماؤ، لیکن اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہو، فکر آخرت سے غافل نہ ہو۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، نماز پڑھو گے دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، اور اگر نماز چھوڑو گے دنیا تو مل سکتی ہے، آپ دنیا میں ایک اچھے بنگلے بنا سکتے ہیں، مہنگی سے مہنگی گاڑی خرید سکتے ہیں، اپنی اولاد کو اچھے سے اچھے ڈگری دلا سکتے ہیں، لیکن کل آخرت میں جب نماز کے بارے میں سوال ہوگا تو کیا جواب دو گے؟ جب ہمارے نامہ اعمال میں نماز ہی نہیں ہوگا تو وہاں کیا جواب دو گے؟ اس بات کی ٹینشن ہمیں ہونی چاہیے، اس بات کی ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ کل قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھے گا، اور ہمارے نامہ اعمال میں نماز ہی نہیں۔ ایک دن ہم جمعہ کی نماز پڑھ لیے، بقیہ سمجھتے ہیں ہم جنت میں چلے گئے۔ یہ سوچ، یہ فکر ذہن سے نکال دو، اور یہی دنیا طلبی ہے، یہی دنیا کی ہوس ہے، یہی دنیا کی محبت ہے کہ نمازوں کو، جو نمازی بھی ہیں، کچھ نمازی ایسے بھی ہیں کہ نماز کے وقت میں نہیں پڑھتے ہیں، نماز کو اپنے وقت میں پڑھتے ہیں۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ نماز کو نماز کے وقت میں پڑھیے، نماز کو اپنے وقت میں نہ پڑھیں۔ ظہر کی نماز ظہر میں پڑھیں، عصر کی نماز عصر میں پڑھیں، مغرب کی نماز مغرب میں پڑھیں، عشاء کی نماز عشاء کے وقت پڑھیں، فجر کی نماز فجر میں پڑھیں۔ ایک عادت سی بنتی جا رہی ہے، ایک ماحول سے بنتا جا رہا ہے کہ ہم بزنس مین ہیں، تجارت مین ہیں، دن بھر کام کرتے ہیں، مزدور ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، راتوں میں اکٹھا نماز پڑھ لیتے ہیں ساری نمازوں کو جمع کر کے۔ نہیں، ایک دن دو دن چل سکتا ہے، اس کو
معمول نہیں بنا سکتے۔ اگر اس طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں تو چھوڑ دو اس طریقے کو۔ نماز کو نماز کے وقت میں پڑھیے، نماز کو اپنے وقت میں مت پڑھیے، نہیں تو آپ ناکام ہو سکتے ہیں۔ اور نماز کی اہمیت کہاں آپ نے سمجھی؟ نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا شروع کر دیے؟ نہیں میرے بھائیوں، نماز پڑھیے نماز کے وقت میں۔ کبھی کبھار کوئی عذر ہے وہ الگ سی بات ہے، لیکن معمول نہ بنائیں، معمول نہ بنائیں کہ ہم ظہر عصر سب اکٹھا کر کے پڑھیں اپنے حساب سے۔ جب فرصت ملی تو نماز پڑھیں، نہیں ملی تو نماز چھوڑ دیے۔ نہیں، کل قیامت کے دن سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ یہ سننے کے باوجود، یہ جاننے کے بعد، اگر آج کے بعد سے ہم نے نماز نہیں پڑھی تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا پڑے گا، اپنے ایمان کو ٹٹولنا پڑے گا کہ کہیں ہمارا ایمان تو ختم نہیں ہو گیا۔ ہم نے نماز کے بارے میں سنا، نماز کے بارے میں سنا اور نماز نہ پڑھی تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ افسوس ہے یہ دنیا میرے بھائیوں ختم ہو جائے گی، اور جو مال کماتے مال بھی ختم ہو جائے گا، لیکن نماز پڑھو گے یہ قبر میں بھی ساتھ دے گا، آخرت میں بھی ساتھ دے گا۔ اس لیے نماز کا پابند بنے اور اپنے اندر فکر آخرت پیدا کریں۔ ہر وقت اس احساس کے ساتھ جئیں ہمیں مرنا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور ہم سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اپنی آنکھوں سے ہم اپنے ہاتھوں سے کتنے میت کو دفنا چکے، کتنے جنازے ہم پڑھ چکے۔ کل ہمارے بھی جنازے پڑھی جائے گی، ہمیں بھی دفنایا جائے گا۔ پھر یہ مال، یہ دولت، یہ دنیا جس کے لیے نمازیں چھوڑتے ہو کس کام کا ہے؟ کس کام کا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں آپ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی بنائیے۔ اللہ پاک سے دعا کیجئے اللہ پاک ہم سارے مسلمانوں کے اندر فکر آخرت پیدا فرما۔ یا پروردگار دنیا کی ہوس، دنیا کی محبت سے ہم سارے مسلمانوں کی تو حفاظت فرما۔ یا پروردگار جب تک تو اس دنیا میں رکھ، اللہ ایمان اور عقیدہ توحید کے ساتھ رکھ، اور جب ہم مسلمانوں کا اللہ اس دنیا سے خاتمہ ہو، اس دنیا سے ہم رخصت ہوں، اللہ تو ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرما، لا الہ الا اللہ نصیب فرما۔